السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المتين الأمين، وقال الله تعالى في مقام آخر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المتين الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین کرام، باب العلم انوار ایجوکیشنل سوسائٹی و ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام یہ محفل بیاد حضرت علامہ سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا و بانی باب العلم انوار ایجوکیشنل سوسائٹی اور بیاد حضرت علامہ حافظ سید الطاف الرحمن الحسینی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ منعقد ہوئی ہے، اور یہ اس محفل میں یہ محفل قرآن، حدیث اور صحاح ستہ کی مستند اور مدلل کتب کی ریکارڈنگ کا ایک سلسلہ ہے، اور اس محفل میں فقہ اسلامی، فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب نور الایضاح کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس محفل میں فقہ اسلامی بالخصوص فقہ حنفی کے بارے میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ معزز حاضرین کرام، خطبہ مسنونہ میں جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اے لوگو اگر تمہیں کسی دینی مسئلے کا علم نہ ہو، اگر تمہیں علم نہ ہو تو تم اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ تو یہ آیت تقریباً 2-3 مقامات پر قرآن کریم میں آئی ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کچھ علم نہ ہو تو وہ اہل علم سے حاصل کر لیا کرے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، چاہیے کہ ایک جماعت ایسی نکلے جو اپنے گھروں سے نکل کر دور دراز مقام پر جا کر علم حاصل کرے، تاکہ وہ واپس ہو کر اپنے اہل قریہ کو، اپنے وطن والوں کو ڈرائے اور قرآن و حدیث کے مسائل بیان کرے۔ تو اس آیت کریمہ میں دوسرے مقامات پر جا کر علم سیکھنے اور مشقت کو برداشت کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے فلولا نفر، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایک جماعت نکلتی اور جا کر علم دین حاصل کرتی اور واپس ہو کر اپنے وطن والوں کو علم دین کے زیور سے آراستہ کرتی، تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون فرمایا گیا۔ تو الغرض ان آیات کریمہ میں علم دین حاصل کرنے اور فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب اور تعلیم دی گئی ہے۔ تو آج کے اس محفل میں نور الایضاح ایک کتاب ہے، فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب ہے، بالخصوص تمام دینی مدارس میں یہ پڑھائی جاتی ہے۔ جب تک یہ کتاب نہ پڑھے کوئی طالب علم عالم نہیں بنتا ہے۔ تو یہ اہم کتاب ہے، تو اس اہم کتاب کا آغاز اس محفل میں ہونے جا رہا ہے۔
تو معزز سامعین کرام یہ کتاب فقہ حنفی کے مسائل پر مشتمل ہے، تو اس کتاب کے آغاز کرنے سے پہلے مناسب اور بہتر ہے کہ فقہ کسے کہتے ہیں اور فقہ حنفی کے بارے میں کیا روایات اور کیا باتیں ہمیں تاریخ کے حوالے سے ملتی ہے اور امام اعظم کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ تو معزز سامعین کرام، فقہ جو ہم سنتے ہیں اس کا معنی کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے کہ فقہ کے ڈکشنری کے اعتبار سے معنی سمجھنے کے ہیں، سمجھنا، جاننا، یہ فقہ کے معنی آتے ہیں۔ اور فقہ کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ احکام شرعیہ اور عملیہ کو ان کے دلائل کے ساتھ جاننا۔ تعریف لکھی گئی ہے، ہوا علم یبحث فیہ عن احکام شرعیۃ العملیہ عن ادلتہ التفصیلیہ۔ یہ عربی تعریف ہے، مطلب یہ ہے کہ احکام شرعی کو ان کے دلائل تفصیلیہ کے ساتھ جاننے کا نام فقہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز واجب ہے اور کون سی حلال ہے، کون سی مستحب ہے، ان باتوں کو قرآن کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے جاننا یہ فقہ کہلاتا ہے۔ تو فقہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ اگر ہم جان رہے ہیں تو اس کی دلیل کو بھی سمجھ لیں اور اس کی دلیل کو بھی پڑھ لیں، یہ فقہ کہتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، فقہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ فقہ کے بارے میں قرآن میں اور احادیث میں بہت ہی آیاتیں اور احادیث وارد ہوئے ہیں۔ چند احادیث پیش کی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، ان لکل شیء دیعامہ و دیعامۃ ھذا الدین الفقہ، کہ ہر چیز کا ایک ستون ہوا کرتا ہے، یعنی ہر چیز کا ایک ایسا ستون ہوتا ہے جس کے ذریعے سے عمارت یا کوئی بھی چیز قائم رہتی ہے۔ اور دین کا ستون کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا الفقہ، فقہ دین کا ستون ہے کہ اس کے ذریعے سے دین میں پختگی پیدا ہوتی ہے، دین میں مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ اور معزز سامعین کرام، بخاری شریف کی اور دیگر کتابوں میں حدیث شریف ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں سمجھ بوجھ عنایت فرماتا ہے، دین میں کامیابی عنایت فرماتا ہے، دین کے مسائل، دین کے احکام اور علتوں کو اسے عنایت فرماتا ہے۔ تو حضور کا فرمان ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اور اس کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی سے نوازنا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عنایت فرماتا اور دین کی تعلیم سے اسے نوازتا، دین کا علم اسے، قرآن کا علم، حدیث کا علم اسے عنایت فرماتا۔ اس طرح فقہ کے بارے میں فضیلتیں آئی ہیں۔ اور ایک مشہور حدیث ہے، عموماً سنا کرتے ہیں، کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ یعنی ایک ایسا آدمی جو قرآن کے علم کو حاصل کیا، حدیث کے علم کو حاصل کیا، ایسا آدمی 1000 عابدوں سے بہتر ہے۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان، سخت ہے، ایک فقیہ 1000 عابدوں پر سخت ہے، اور یعنی اگر شیطان حملہ کرنا چاہے تو عابدوں کو کچھ بہکا سکتا ہے، لیکن جسے قرآن کا علم حاصل ہو جائے، فقہ حاصل ہو جائے، حدیث کا علم حاصل ہو جائے، اس کو شیطان آسانی کے ساتھ پھسلا نہیں سکتا ہے۔ اس طرح قرآن میں اور احادیث میں فقہ کی عظمت اور اس کی فضیلت آئی ہے۔ معزز سامعین کرام، فقہ کیا ہے؟ فقہ کسے کہتے ہیں؟ جسے ہم فقہ بھی عموماً کہتے ہیں۔ تفسیر ہے، تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے معنی کو، اس کے مطالب کو، اس کے مفہوم کو سمجھا جائے۔ اور حدیث، علم حدیث یہ ہوا کرتا ہے کہ اس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور فقہ کیا ہے؟ فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ کا مطلب یہ ہے کہ آقا جو قرآن کریم کی آیتیں ہیں اور احادیث ہیں ان کو سمجھ کر مسائل کو حل کرنا، یہ فقہ ہے۔ ان میں غور فکر کر جو مسائل پیدا ہونے والے ہیں ان کو حل کرنا،
ان کو حل کرنا یہ فقہ کہلاتا ہے۔ اس کو اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے مثل کلمۃ طیبۃ شجرۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اچھے کلمے کی مثال یعنی اچھی گفتگو کی مثال کیسی ہے؟ اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہوتی ہے اور اس کی شاخیں ٹہنیاں آسمان کی بلندی میں پہنچتی ہے۔ یعنی اچھی گفتگو کیسی ہے، اس کا فائدہ کیسا ہوتا؟ تو اللہ کا فرمان ہے کہ اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں تو زمین کے اندر مضبوطی کے ساتھ ہے اور اس کی شاخیں اور اس کی ٹہنیاں اور اس کے پھول پھل آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ رہے ہیں۔ تو اسی طرح فقہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو فقہ ہے وہ قانون ہے اور قرآن و حدیث ایک بنیاد اور جڑ کی طرح ہے۔ قرآن اور حدیث بنیاد اور جڑ کی طرح ہے، اور جو پھل اور درخت بلندیوں پر پہنچ رہا ہے وہ فقہ کی طرح ہے۔ فقہ ان شاخوں کی طرح ہے اور ان پھلوں کی طرح ہے، پھولوں کی طرح ہے جو زمین سے نکل کر آسمان کی بلندی تک پہنچ رہا ہے۔ سارے لوگ اسے استفادہ کر رہے ہیں، لوگ مسافرین ہیں کہ چھاؤں میں آ کر بیٹھ رہے ہیں، لوگ بھوکے لوگ اس کے پھلوں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو قرآن کے بارے میں کہا گیا قرآن ایک بنیاد کی طرح جڑ کی طرح ہے، قرآن حدیث ایک جڑ کی طرح ہے، اور فقہ ایک درخت کی طرح ہے کہ درخت کے سائے میں ہر انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، ہر انسان آ کر اس کے سائے میں بیٹھتا ہے اور اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے، پھلوں سے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے، بھوک مٹاتا ہے۔ تو فقہ ایک ایسی درخت کی طرح ہے۔ تو اس طرح فقہ کے بارے میں بزرگان دین نے مثالوں کے ذریعے سے واضح فرمایا ہے۔ اور معزز سامعین کرام، فقہ کے تاریخ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس کو تدوین کون کیے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے ہی ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ قرآن کو سمجھنا اور مسائل نکالنا، یہ صحابہ کرام بڑے بڑے صحابہ کرام میں مفتیان اعظام تھے، ان کا کام تھا کہ قرآن میں غور فکر فرماتے اور مسائل کو بیان فرماتے۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ خلافت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ ہے اس علاقے کے مفتی کے طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو منتخب فرمایا اور اہل کوفہ کے لیے ایک خط لکھا اور فرمایا کہ اے کوفہ والو تم خوش ہو جاؤ، تمہاری قسمت کتنی اچھی ہے کہ میں ایک بڑے عالم، ایک علم والی شخصیت کو آپ کے لیے بھیج رہا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ اپنے واسطے منتخب کر لوں، لیکن میں تمہارے واسطے قربان کر دیا اور تمہارے واسطے ان کو بھیج رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے لیے بھیج دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور مفتی اور بطور عالم کوفہ تشریف لے گئے۔ وہاں پر جانے کے بعد سارے لوگوں کو آپ مسائل بیان فرماتے، لوگوں میں وعظ فرماتے، قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے۔ تو آپ کے بارگاہ میں آپ ایک درسگاہ وہاں سے شروع ہو گئی، ایک مدرسہ وہاں سے شروع ہو گیا۔ آپ کے بارگاہ میں لوگ آتے، تعلیم حاصل کرتے۔ اسی دور میں ایک ذہین طالب علم علقمہ نخعی ایک بزرگ ہے، جب وہ چھوٹے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آئے، وہاں پر رہ کر بے شمار سالوں تک تعلیم حاصل کیے، کئی سالوں تک تعلیم حاصل کیے، یہاں تک کہ اس فن کے فقہ کے ماہر ہو گئے، قرآن کے حدیث کے ماہر ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جگہ پر بیٹھ کر علقمہ نخعی درس دینے لگے اور اپنی استاد گرامی کی جو کمی محسوس ہو رہی تھی اس کو پوری کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس کے بعد علقمہ نخعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کا درس دیا کرتے، فقہ بیان کیا کرتے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا، آپ کے پاس بھی سینکڑوں لوگ آتے رہے، دنیا کے مختلف کونوں سے لوگ آتے رہے، علم دین حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد جب آپ کی
عمر بہت زیادہ ہو گئی اور ایک زمانہ آیا کہ آپ بھی اس دنیا سے سفر فرمائے گئے، تو آپ کی جگہ آپ کے شاگرد رشید ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے اور اسی طرح اپنے استاد اور دادا استاد کی طرح درس دینے لگے۔ تو آپ کی بارگاہ میں بھی دنیا کے مختلف علاقوں سے، مختلف کونوں سے لوگ آنے لگے اور حدیث فقہ کا علم حاصل کرنے لگے، اور دنیا کے کونے کونے میں یہ شہرت پہنچ گئی، یہ اطلاع پہنچ گئی کہ کوفہ میں بڑے بڑے علماء کرام رہا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے صحابی رسول کے شاگردان رہتے ہیں، ان کا درسگاہ ہے، ان کا مدرسہ ہے، اس واسطے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آنے لگے، اور جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدرسہ تھا، درسگاہ تھی، وہاں پر علم حاصل کرنے لگے۔ اس کے بعد ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بھی ایک بڑی حد کو پہنچ گئی، تو ان کے شاگرد رشید حضرت حماد بن سلیمان یہ اس مقام پر فائز ہوئے اور درس دینے لگے۔ ان کی درسگاہ میں ایک ذہین طالب علم، ایک ذہین ہوشیار، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقہ عنایت فرمایا تھا، ذہانت عنایت فرمائی تھی، وہ بھی حاضر ہونے لگے۔ دنیا کے مختلف علاقوں سے طلبہ آتے، علم حاصل کرتے۔ ان طلبہ میں ایک کا نام تھا نعمان تھا۔ حماد بن ابی سلیمان کے درسگاہ میں وہ آئے اور تعلیم حاصل کرنے لگے، اور درسگاہ کے آگے بیٹھتے، آگے بیٹھ کر سارے مسائل کو سمجھتے اور اس کو حفظ کر لیتے، اور جس طرح آئندہ کل استاد نے جو کچھ پوچھا فوراً جواب عنایت فرماتے۔ سارے ساتھی اور استاد گرامی بھی اس طالب علم کی ذہانت سے متاثر ہوئے کہ یہ طالب علم کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت اور ذہانت عنایت فرمائی ہے کہ چند لمحات میں بہت ساری چیزیں ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو وہ کمسین طالب علم کا نام نعمان تھا، اور ایک زمانہ آیا کہ وہ کمسین طالب علم نعمان پڑھتا رہا، اپنے ساتھیوں پر فوقیت لے گیا، اپنے ساتھیوں سے میں سب سے بڑا ماہر ہو گیا۔ تو استاد گرامی حماد بن سلیمان کو کسی مقام پر دور دراز علاقے میں جانے کی ضرورت محسوس ہوئی، ان کے کسی خاندانی شخص کا انتقال ہو گیا، تو ان کو فکر ہوئی کہ میں اپنی جگہ کسے بٹھاؤں اور مسائل بیان کرنے کے لیے کسے کہوں، لوگ آئیں گے سوالات پوچھیں گے تو میری جگہ بیٹھ کر کون جوابات دے گا، یہ فکر محسوس ہوئی۔ تو آپ نے اس نعمان جو طالب علم تھے ان پر ان کی نگاہ ٹک گئی۔ آپ نے فرمایا کہ نعمان تم میری جگہ بیٹھ جانا اور کل سے فتوے دینا، لوگ سوالات پوچھیں گے جوابات دینا۔ تو وہ شاگرد عذر پیش کرتے ہیں کہ حضرت میں آپ کے مقام پر کس طرح بیٹھ سکتا ہوں، کس طرح مسائل حل کروں۔ بالآخر آپ نے اصرار فرمایا تو آپ نے اس جگہ کو قبول فرما لیا، اور یہ طالب علم جو کہ سارے طلبہ میں ذہین شخصیت کے حامل تھے، مسائل کو بیان فرماتے، جو بھی مسئلہ آتا اس کو حل فرماتے۔ اس کے بعد 2-3 مہینے تک اپنے استاد گرامی کے مقام پر رہ کر مسائل کو حل فرماتے رہے۔ جب 2 مہینے کے بعد استاد گرامی واپس ہوئے تو پوچھا کہ تم نے کتنے مسائل کو حل فرمایا ہے، تم نے کتنے سوالات کا جواب دیا ہے؟ تو وہ شاگرد، وہ طالب علم نعمان جس کا نام ہے، انہوں نے بتلا دیا کہ حضرت اتنے سوالات آئے تھے، میں نے اتنے سوالات کے جوابات یہ دیے ہیں۔ استاد جوابات کو سنتے جاتے ہیں اور خوش ہوتے جاتے ہیں، خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں، اور خوش ہو کر پوچھا کہ بتاؤ یہ مسائل تم نے کہاں سے سیکھے ہیں؟ یہ مسئلہ تو میں نے تمہیں بیان نہیں کیا تھا، تم نے مسئلہ کہاں سے سیکھا ہے؟ تو وہ شاگرد نعمان عرض کرتے ہیں کہ استاد گرامی فلاں حدیث سے آپ نے مجھے بیان فرمائی تھی، اسی حدیث سے مسئلہ نکل رہا ہے، فلاں حدیث آپ نے بیان فرمائی تھی، اسی حدیث سے مسئلہ ثابت ہو رہا ہے۔ استاد گرامی کو عرض کرتے جاتے، استاد گرامی شوق سے وہ تمام سوالات کو سنتے گئے اور تمام سوالات کو خوش ہو کر قبول کرتے گئے۔ چند مسائل کے علاوہ اکثر مسائل سے آپ نے اتفاق فرمایا۔ تو معزز سامعین کرام، یہی طالب علم محنت کے ساتھ علم حاصل کرتا رہا، یہی طالب علم
بے شمار علماء کرام کی بارگاہ میں جا کر، تابعین کی بارگاہ میں جا کر علم حدیث حاصل کرتے رہے، حتیٰ کہ اس طالب علم نعمان کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 4000 محدثین کے بارگاہ میں تشریف لے گئے، 4000 محدثین کے پاس جا کر علم حدیث حاصل کیے، 4000 محدثین کے پاس تشریف لے گئے، ان کے سامنے زان و ادب طے کیا، علم حدیث حاصل کیے۔ اس قدر آپ کو محنت کے ساتھ پڑھنے کا شوق تھا۔ تو معزز سامعین کرام، جب یہ نعمان جو کہ طالب علم تھے، 4000 علماء کرام سے، فقہاء اعظام سے علم حدیث حاصل کیے، تو ان کے استاد گرامی حماد بن ابی سلیمان کا ایک دن وصال ہو جاتا ہے، ایک دن وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اب سارے کوفہ کے لوگ پریشان ہو گئے کہ وہ مقام جہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھ کر فتویٰ دیا کرتے تھے، ابراہیم نخعی جیسے بزرگ فتویٰ دیا کرتے تھے، علقمہ نخعی جیسے فقیہ فتویٰ دیا کرتے تھے، حماد بن سلیمان جیسی مشہور شخصیت فتویٰ دیا کرتے تھے، اب اس مقام پر بیٹھ کر بٹھایا کسے جائے، اس مقام کا مفتی اور اس مقام کے عالم دین کسے بنایا جائے؟ سارے لوگ پریشان ہوئے۔ تو سارے لوگوں نے اتفاق اس پر کر لیا کہ اس مقام پر نعمان کو بٹھا دیا جائے، اس مقام پر وہ طالب علم جو اپنے تقریباً 4000 محدثین کے بارگاہ میں جا کر علم حدیث حاصل کیے تھے، ان کو بٹھا دیا جائے۔ تو سارے لوگوں نے اتفاق کر لیا اور اس طالب علم سے کہنے لگے کہ نعمان، تم اپنے استاد گرامی کی بارگاہ، استاد گرامی کے سیٹ پر، عہدے پر، منصب پر بیٹھ جاؤ اور لوگوں کے مسائل حل کرو۔ تو شروع میں آپ نے عذر فرمایا اور انکار کیے، لیکن سارے بڑے بڑے علماء کرام آتے گئے اور ان کو قبول کرنے کے واسطے مجبور کر دیے۔ تو وہ طالب علم نعمان اس عہدے کو قبول کر لیے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہ طالب علم نعمان درس دینے لگے، اور درس کی شہرت اور اس کی اطلاع اور اس کا میسج سارے دنیا میں پھیل گیا۔ سارے دنیا کے خطے خطے سے، کونے کونے سے لوگ آنے لگے اور ان کی درسگاہ میں بیٹھ کر علم حدیث، علم فقہ، علم قرآن حاصل کرنے لگے۔ بڑے بے شمار علماء کرام آنے لگے۔ اس کے بعد ان کی شہرت کے بارے میں کیا کہنا؟ اس طالب علم نعمان کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الفقہ عیال ابی حنیفہ، یعنی کچھ الفاظ الگ ہیں، فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام لوگ فقہ کے لیے اس نعمان کے محتاج ہیں۔ اگر دنیا کا کوئی بھی انسان فقہ کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے تو نعمان سے حل ہوگا۔ اور اس طالب علم نعمان کے بارے میں بے شمار بزرگان دین نے تائید فرمائی اور ان کی ذہانت اور ان کے علم پر تعریف فرمائی اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو وہ طالب علم نعمان جن کے بے شمار شاگرد ہوئے، حتیٰ کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ آپ نے اس ذہین شخصیت نے تمام علماء کو بلایا، اور جو طلباء، جو علماء گرامی ان کے پاس رہ کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، ان کی ایک کمیٹی، ایک اکیڈمی مقرر فرمائی، ایک جماعت کو مقرر فرمایا۔ اس میں ساری دنیا کے 40 لوگوں کا انتخاب کیا گیا، 40 لوگوں کو چنا گیا، چن کر، اور وہ 40 لوگ کیسے تھے؟ صرف حدیث کے ہی ماہر نہیں، بلکہ تمام علوم کے جو ماہر تھے ان کا انتخاب کیا گیا۔ یعنی اس میں ایسی ذات ہی کو انتخاب کیا جاتا، قبول کیا جاتا جو حدیث کے بھی ماہر ہو، جو علم فقہ کے بھی ماہر ہو، تفسیر کے ماہر ہو، ادب کے ماہر ہو، تمام علوم کے ماہر ہو، تو اس میں ان کو درجہ قبولیت ملتا۔ تو اس طرح دنیا کے تقریباً 40 افراد کو چنا گیا۔ وہ ذات ذہین شخصیت نے 40 افراد کو مسئلے حل کرنے کے واسطے چن لیا۔ تو دنیا کے 40 بڑے بڑے علماء کرام، فقہاء اعظام، مفتیان گرامی ایک مقام پر جمع ہوتے، وہ کمیٹی بنی، ایک مقام پر جمع ہوتے، اور عشاء کے بعد سلسلہ شروع ہوتا۔ 40 بڑے بڑے علماء کرام ہیں، دنیا کے چنندہ علماء کرام ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر ایک مسئلہ پیش کیا جاتا کہ اگر ایسا ہو جائے تو اس کا حل کیا ہونا چاہیے، اس کا جواب کیا دینا چاہیے۔
تو 40 بڑے بڑے علماء کرام سے مسئلہ حل کیا جاتا اور 40 بڑے بڑے علماء کرام سے اس کے واسطے غور کرنے کے واسطے حکم دیا جاتا. تو سارے لوگ اتنے بڑے بڑے فقہا اور محدثین بیٹھ کر قرآن میں حدیث میں غور کرتے. جب سارے لوگ اتفاق کر لیتے تو ایک کتاب میں یا کسی پر لکھ دیا جاتا کہ تمام فقہا کے اتفاق سے مسئلہ ثابت ہو گیا ہے. تو معزز سامعین کرام وہ کون سے شخصیت ہے، وہ کون سی ذات ہے جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، جنہوں نے دنیا کے 40 علماء گرامی کو چن کر مسئلے ثابت کرنے کی کوشش فرمائی ہے، محنت فرمائی ہے. اور اس محنت کے بارے میں کیا آتا ہے، وہ شخصیت بڑے بڑے دنیا کے 40 علماء کرام کو لے کر جب مسئلہ قرآن میں ڈھونڈتے تو صرف 1-2 لمحات میں ہی نہیں بلکہ تقریباً فرماتے ہیں ایک مہینے تک صرف ایک ہی مسئلے پر بحث ہوتی، ایک مہینے تک صرف ایک ہی مسئلے پر بحث ہوتی. اس قدر غور کیا جاتا، اس قدر قرآن کو کھنگالا جاتا، احادیث کو پڑھا جاتا. ایک مہینے تک 40 دن تک صرف ایک مسئلے کے واسطے بحث ہوتی. تو ذات پاک کون ہے؟ وہ ذات پاک کون ہے جنہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں سے علم حاصل کیا؟ وہ ذات پاک کون ہے جنہوں نے تقریباً 4000 محدثین کے پاس جا کر علم حدیث حاصل کیا؟ وہ ذات پاک امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو ہم امام اعظم کہتے ہیں، جن کے ہم مقلد ہیں، جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. یہ حنفی حضرات خوش نصیب ہے کہ اتنے بڑے شخصیت کے مقلد ہوئے ہیں، اتنے بڑے شخصیت کے مسائل کو قبول کرنے والے ہوئے ہیں. تو معزز سامعین کرام، حضرت امام اعظم ایسی ذات گرامی تھے اور ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کے علم کے بارے میں کہ علم کیسا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہانت کیسی عنایت فرمائی تھی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ جب ان کی ذہانت کو دیکھے تو لوگ اعتراض کرنے لگے، بعض لوگ حسد کرنے لگے کہ یہ شخصیت ہے کہ ساری دنیا پر ان کا ڈنکا بج رہا ہے. تو بعض افراد ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں حسد ہوتی ہے تو ان کے خلاف لوگوں میں غلط باتیں، غلط میسج پہنچانے لگے. حتیٰ کہ اس دور میں اہل بیت کے ایک بزرگ شخصیت حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلوہ فرما تھے. ان تک یہ غلط میسج پہنچا دیا گیا کہ ایک امام اعظم، ایک نعمان بن ثابت ہے جو اپنے ذہن سے مسئلہ بیان کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حج کا موسم آیا، ساری دنیا کے لوگ حج کرنے کے واسطے آئے. اس وقت حضرت امام باقر بھی حج کرنے کے واسطے تشریف لائے اور حضرت امام اعظم بھی تشریف لائے. تو ملاقات ہوئی دونوں کی. جب ملاقات ہوئی تو حضرت امام باقر نے فرمایا کیا تم وہی نعمان بن ثابت ہو جو میرے نانا کی سنت کو چھوڑ کر اپنے ذہن سے مسئلہ بیان کرتے؟ اس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو اس وقت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت رضوان نے فرمایا کہ حضرت میری کیا جرت، میری کیا ہمت کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ کر اپنے ذہن سے مسئلہ بیان کروں. آپ نے مثال کے طور پر فرمایا کہ حضرت میں چند سوالات کرتا ہوں، اس کے جوابات عنایت فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ حضرت فرمائیے کہ آدمی کمزور ہے یا عورت کمزور ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ عورت کمزور ہے. حضرت امام باقر نے فرمایا کہ ہاں عورت کمزور ہوتی ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت رضوان نے بیان فرمایا کہ عورت کمزور ہے، مرد طاقتور ہے. والدین کا حصہ جب تقسیم ہوتا ہے تو کمزور کو زیادہ ملنا چاہیے تھا. عقل کہتی ہے جو کمزور ہے اسے زیادہ ملے، عقل کہتی ہے جو طاقتور ہے اسے کم ملے. لیکن آپ کے نانا کی سنت تھی، آپ کے نانا کی حدیث تھی کہ بیٹی کو آدھا حصہ ملے، بیٹے کو ایک حصہ ملے. تو میں نے اپنے عقل کو چھوڑ دیا اور آپ کے نانا کی سنت پر عمل کیا. میں نے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، میں نے عقل کی پرواہ نہیں کی، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا اور میں عقل کو دھتکار دیا کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث گرامی وہاں پر موجود تھی. اور اسی طرح معزز سامعین کرام، آپ نے فرمایا کہ حضرت فرمائیے انسان کا
ناپاک پیشاب زیادہ ہوتا ہے یا منی زیادہ ناپاک ہوتی ہے؟ منی زیادہ ناپاک ہوتی ہے، پیشاب زیادہ ناپاک ہوتا؟ تو حضرت امام باقر نے فرمایا کہ انسان کا جو پیشاب ہوتا ہے زیادہ ناپاک ہوتا ہے۔ تو حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ جو چیز زیادہ ناپاک ہے اگر وہ انسان سے نکلے تو اس وقت غسل کرنا چاہیے، حالانکہ اگر پیشاب نکل جائے تو اس وقت صرف وضو کرتے ہیں، غسل نہیں کرتے۔ اور منی جو کہ پیشاب کے مقابلے میں کم ناپاک ہے، جب وہ خارج ہو جائے تو غسل کرتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم نے فرمایا عقل تو یہ کہتی ہے کہ جو چیز زیادہ ناپاک ہے اس کے خارج ہونے کے موقع پر غسل کرے، اور جو چیز کم ناپاک ہے اس کے موقع پر وضو کرے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف تھی کہ اگر پیشاب کی وجہ سے وضو کیا جائے اور منی کے نکلنے پر غسل کیا جائے تو میں نے اپنے عقل کو چھوڑ دیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا اور یہ مسئلہ بیان کیا۔ تو اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ رضوان جب مسائل بیان فرمائے تو حضرت امام باقر خوش ہو گئے، خوش ہو کر فوراً اٹھے اور آپ کے پیشانے کو بوسہ دیے، فرمائے کہ لوگوں نے مجھ تک اب تک غلط میسج پہنچایا تھا، غلط پیغام پہنچایا تھا، اب تم بیٹھے رہو اور مسائل بیان کرتے رہو۔ اس طرح حضرت امام باقر جو کہ اہل بیت سے ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اولاد گرامی سے ہے، آپ کی ذریت پاک سے ہے، اہل بیت سے ہے، آپ نے تائید فرمائی۔ حج کا موسم ہے، لوگ ساری دنیا کے لوگ ایک مقام پر اکٹھا ہوئے، حج کرنے لگے، اور اس موقع پر ایک جانب لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ رضوان سے مسائل پوچھنے لگے۔ تو اس موقع پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور پوچھا کہ کون ہیں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ رضوان جب دیکھے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں تو فوراً اٹھ گئے، استقبال کے لیے اٹھ گئے اور حضرت امام جعفر سے سلام اور مصافحہ فرمایا۔ تو حضرت امام جعفر نے فرمایا کہ اے نعمان بن ثابت، تم اسی طرح بیٹھے رہو اور اسی طرح مسائل بیان کرتے رہو، میں نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح مسائل بیان کرتے ہوئے دیکھا ہوں۔ تو اس طرح معزز سامعین کرام بے شمار قرآن کی اور حدیث کی فضیلتیں آئی ہیں، فقہ کے بارے میں، حدیث کے بارے میں عظمتیں آئی ہیں۔ تو حضرت امام اعظم نے بڑی مشقت سے، بڑی محنت سے فقہ کو استنباط فرمایا ہے، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قرآن و حدیث کا ہر ایک، قرآن میں جتنے مسائل بیان کیے ہوئے ہیں، یعنی حضرت امام اعظم نے جتنے مسائل بیان فرمائے ہیں، ہر ایک مسئلے کا قرآن میں ثبوت ہے، حدیث میں ثبوت ہے۔ آپ نے کوئی مسئلہ ایسا نہیں چھوڑا جس کا ثبوت قرآن میں نہ ملتا ہو، جس کا ثبوت حدیث میں نہ ملتا ہو۔ یعنی جتنے بھی فقہ کے مسائل ہیں، ہر ایک مسئلے کا ثبوت قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ یہ ہمارے کم علمی ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ قرآن کا ترجمہ دیکھ کر، حدیث کا ترجمہ دیکھ کر حدیث سنا دے، ٹرانسلیشن کر دے تو ہم متاثر ہو کر کہتے ہیں کہ شاید ہمارے مسئلے کی دلیل نہ ہوگی، ان کے مسئلے کی دلیل ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ فقہ حنفی کے بارے میں یہ یقین کر لیں کہ فقہ حنفی کے ہر ایک مسئلے کا جواب دلیل قرآن حدیث میں ثابت ہے۔ اسی وجہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ جب صحیح حدیث ملتی ہے تو میں اپنے مذہب کی بنیاد رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فقہ حنیفی پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں اور صحیح سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم برحمتک یا الحمد للہ رب العالمین۔